بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ بکری فارمنگ کا رجحان دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جو چیز میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو بکری فارمنگ میں آتے ہیں، نئے لوگ، وہ آتے تو ہیں لیکن سروائیو نہیں کر پاتے۔ مطلب کہ وہ کچھ عرصہ بکریوں کو رکھتے ہیں، 2 ماہ، 4 یا 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ 1 سال کے اندر اندر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے شوق کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بکریوں کو رکھتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم خسارے میں جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں لاس دے رہی ہیں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے اس کام میں آنا ہے، اس بندے کے پاس صبر کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام، لازمی نہیں ہے کہ بکری فارمنگ ہی ہو، کوئی بھی نیا کام شروع کریں تو وہ تھوڑے سے شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ساری انویسٹمنٹ جو کچھ آپ کے پاس ہے اٹھا کر اس کے اوپر لگا دیں، اور لگانے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان، اور جب نقصان ہو تو بھاگ جائیں۔ موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ 5-6 جانور لینے کے بجائے 25-30 جانور اکٹھے لے لیے جاتے ہیں سٹارٹ میں ہی، اور پھر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ جانور خریدے بھی مہنگے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک پوری سائنس ہے، پورا ایک پریکٹیکل ہے، جس کو پرفارم کرنے کے بعد بندہ سمجھتا ہے، پھر جا کر گوٹ فارمنگ بندے کی سمجھ میں آتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کس طریقہ کار سے ہم کم انویسٹمنٹ میں، تھوڑے پیسوں میں اس کام میں آئیں اور سکسیسفل ہو جائیں۔ آنا بڑی بات نہیں ہے، سکسیسفل ہونا بڑی بات ہے، کامیاب ہونا بڑی بات ہے۔ ہمیں سب سے پہلے جب اس کام میں آنا ہے، تھوڑے جانوروں سے شروع کریں، اور کوشش بھی یہی کرنی ہے کہ وہ جانور خریدے بھی تھوڑے پیسوں میں۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہماری انویسٹمنٹ کم ہوگی، تھوڑے پیسوں میں ہوگی، تھوڑے پیسوں میں وہ جانور خریدے گئے ہوں گے، تو ہمارا سروائیول کرنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ اگر پہلے ہی ہم نے لاکھوں لگا لیے، لاکھوں کی بکریاں خرید لیں، تو وہ ہمیں اتنا جلدی آؤٹ پٹ نہیں دیں گی، تو وہ بندہ جب بھی حساب کتاب کرے گا، دیکھے گا، تو وہ بھاگ جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں بچوں والی بکریاں ملیں۔ فارمنگ کا ایک پورا طریقہ کار ہے، اور اس میں بہت سے ویز ہیں، یعنی کہ کئی طریقہ کار ہیں جس سے اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ سب سے بہتر اور آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ سستی بچوں والی بکریاں خریدیں، ان میں زیادہ فائدہ ہے۔ اب وہ خریدی کیسے جا سکتی ہیں؟ بچوں والی بکریاں آپ کو 35-40 کے راؤنڈ اباؤٹ مل جائیں گی ایزیلی۔ ہائٹ میں چھوٹی ہوں گی۔ 2 بچوں کے ساتھ اگر آپ کو 40 کی رینج میں بکری مل جاتی ہے، تو آپ سٹارٹ میں صرف اور صرف 4 جانور لیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جو ان کے ساتھ بچے ہیں وہ 1 ماہ کے ہوں، بالکل چھوٹے بچے نہیں لینے۔ 1 ماہ کے بچے لیں۔ بکری اس سے بھی سستی مل جاتی ہے، لیکن وہ ٹیڈی ہوتی ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کراس میں لینی ہے۔ جس بکری کے پاس دودھ ہوگا، ہائٹ ہوگی، اس کے بچے اچھے تیار ہوں گے، پھر آپ نے ان بچوں کو، ان بکریوں کو 6 ماہ سنبھال لیں۔ جو کراس کے اندر بکریاں ہیں ان کے خرچات بھی کم ہیں۔ جو ٹاپ کوالٹی کی بکریاں ہوتی ہیں ان کی کیئر بھی مہنگی ہے، ان کی خوراک بھی مہنگی ہے، پرچیزنگ بھی ان کی زیادہ پیسوں میں ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کراس بریڈ لیں بچوں کے ساتھ۔ 6 ماہ اگر سنبھالتے ہیں تو ان کی خوراک کا بھی اتنا زیادہ خرچہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ وہ بکریاں بچے پالیں گی۔ 2 بچوں والی بکریاں لینی ہیں۔ 8 بچے ہیں اور 4 بکریاں۔ چلیں اب ایک بکری کا اوسطاً 6000 6 ماہ کا آپ کو ایک بکری کا پڑے گا۔ آپ کے پاس 4 بکریاں ہیں، چلیں اگر زیادہ سے زیادہ بھی خرچہ ہوا تو 30,000 تک ہو جائے گا۔ جو کراس بریڈ میں بکریاں ہوتی ہیں انہوں نے ہر طرح کی چیز کھا جانی ہے۔ جو ٹاپ بکریاں ہوتی ہیں ان کے نخرے بھی بڑے ہوتے ہیں، فیڈ بھی اچھی کھاتی ہیں، ان کی کیئر مہنگی پڑتی ہے۔ اب ان 6 ماہ کے اندر جو ان کے بچے تھے، جو میل ہیں، وہ کم سے کم 20,000 کی رینج تک چلے جائیں گے۔ یہ میں کم سے کم کہہ رہی ہوں۔ 8 بچے تھے آپ کے پاس، تو بکریوں کی جو پرچیزنگ ہے وہ بچے نکالیں گے، بکریاں آپ کے پاس بچ جائیں گی، اور ساتھ میں آپ کو ڈبل منافع بھی ملے گا۔ یہ فرمولہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں سرے سے نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ ایک اور بات، کوشش کریں کہ جب آپ بکریاں لے کر آئیں تو ساتھ میں ایک بکرا بھی لیں بریڈر کے طور پر۔ درمیانہ سا بکرا آپ لے لیں، جس طرح کی بکریاں ہیں اسی طرح کا لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بکریاں آپ لو لیول کی لے لیں، بریڈر پہ پیسے لگا لیں، تو اس کے لیے آپ کو پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اچھی بکری ہے تو آپ اس کو لے جا کر کہیں اور سے کراس کروا لیں۔
لازمی نہیں کہ پیسے لگا کر وہ خود بکرا لے کر آئیں، کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے اس لحاظ سے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ بکریاں کراس بھی ہو جائیں گی، دوسرا جب تک یہ بچے سیل آؤٹ ہوں گے تب تک وہ دوبارہ بچے دینے والی ہو جائیں گی۔ جو بکریاں کراس بریڈ کی ہوتی ہیں وہ جلدی کراس ہو جاتی ہیں۔ آپ نے چھوٹے لیول کے اوپر جب بھی بکریاں رکھنی ہیں تو ساتھ میں بکرا ضرور رکھنا ہے۔ بکریاں جب ہیٹ پہ آتی ہیں تو نئے فارمرز کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 2.5 لاکھ تک ہونا چاہیے، 2 لاکھ پرچیزنگ پہ اور باقی ان کی خوراک پہ۔ جو لوگ گاؤں دیہات کے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کو بھی درختوں کے پتے، گھاس وغیرہ مل جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ چرائی کروائیں۔ ویسے اس صورتحال میں جس طرح بچے فروخت ہو رہے ہیں 3 ماہ کے، 4 ماہ کے، 30,000 کے، 35,000 کے فروخت کر رہے ہیں قربانی کے لیے، میں نے کم سے کم آپ کو بتایا ہے۔ یعنی آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں لاس کا خدشہ ہے۔ کبھی بھی چھوٹا جانور جو آپ لیتے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا، اگر اس کی زندگی ہے۔ اگر زندگی نہ ہو، بعض اوقات مر بھی جاتے ہیں، پھر تو اس نے لاس کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہ زندہ رہتا ہے، جیسے جیسے وہ گروتھ کرتا ہے اس کی قیمت بڑھتی ہی بڑھتی ہے۔ آپ اس فارمولے پہ عمل کر کے سستی بکری خریدیں، مہنگی بکری کی طرف نہ جائیں، اور کبھی بھی زیادہ تعداد میں اکٹھی بکریاں مت خریدیں شروع میں۔ جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جائے، آپ سمجھ لیں، آپ جیسے مرضی خریدیں۔ شروع تھوڑے جانوروں سے لیں، درمیانے جانوروں سے سٹارٹ لیں، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو، لاس میں نہ جائیں بالکل۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔